بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل میں خالق کائنات دا انتہائی شکر گزار ہوں کہ پورے محرم وچ خالق کائنات نے عزاداراں دی حفاظت فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک عزاداری دے سلسلے ہمیشہ پر امن رکھے اور خالق کائنات اس عزاداری دے سلسلے نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، پوری دنیا دے مسلمانوں نے سانو عزاداری کردیاں ویکھیا، پوری دنیا دے میڈیا تے جہے لوگ نہیں سن جانتے وہ بھی اج کل عزاداری تو واقف نے۔ پوری دنیا تے کروڑاں بندیاں نے امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کیتا۔ یکم تو لے کے 10 محرم تک ملک بیرون ملک کربلا سعودیہ تمام دنیا وچ حسین حسین ایک مرتبہ سارے محترم سامعین، میرا خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے سارا معاملہ کیتا ہے اور دین دی سربلندی واسطے حضرت امام حسین نے قربانی دیتیاں نے۔ میرا خیال ہے انہوں نے یاد کرنے کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام جدوں کے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دین واسطے دیتیاں، جڑے بندے ساڈی مذمت کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے قربانیاں دیتیاں سن، تسی دین تے عمل کرو، ماتم کیوں کر دو؟ یہ مطلب ماتم دا مخالف بھی سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے سارا کچھ کیا۔ جڑا بندہ آندا بھی تسی بے وقوف چھریاں چلا لیندے ہو، سر زخمی کر لیندے ہو اور پوری دنیا تے تسی غلط پیغام دے رہے ہو، وہ بھی آندا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیتا، انہوں نے دین واسطے سارا کچھ کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ طے ہو گیا کہ ساڈا مخالف بھی ساڈا مخالف ہے، ساڈا مخالف ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام دے متعلق دے منہ چ لفظ نکل جاندے ہیں کہ انہیں جو کچھ کیتا اس دین واسطے کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نو بندے یاد کرتے ہیں کسی انداز تو میرا خیال ہے دوسرے بندے نو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میں حیران ہاں، سوشل میڈیا تے مینوں کل پرسوں دے بچے وکھا رہے ہیں کہ بندیاں نو نا جی اس عزاداری دی انتہائی تکلیف ہے، عزاداری دی۔ میں حیران ہو گیا یار، امام حسین علیہ السلام نہ تسی مخلص ہو تو امام حسین علیہ السلام واسطے تسی ماتم نہ کرو، نوافل پڑھو، اپنی بخشش دا سامان کرو، اپنی بخشش دا، اور مساجد تسی انہاں واسطے زیادہ تو زیادہ کہ قرآن پڑھ لو، کوئی گل نہیں، لیکن ساڈی مخالفت کیوں کر دو یہ سمجھ نہیں ہے۔ مثلا سالانہ اجتماع ایڈا بڑا ہوندا ہے رائے پنڈ وچ، بہت بڑا اجتماع، اتوں بساں جاندیاں نے، رکاوٹ بھی پیدا ہوندی ہے، جدوں جاندے ہو انہاں دناں وچ بندہ ٹریفک وچ بڑا پریشان ہوندا ہے۔ میں کسے عالم نو نہیں ویکھیا، شیعہ عالم دین نو، کہ اس ایک لفظ بھی آکھیا ہوئے کہ ایک ہی پہ ہوندا ہے، میں نہیں کسی نے ویکھیا۔ سلطان باؤ اور پاک پتن شریف میلے ہوندے نے، اتھے قوالیاں ہوندیاں نے، جھولے لگے نے، کمکمے لگے نے، آتش بازی ہوندی ہے، کسے عالم دین نے محرم وچ سارا ہوندا ہے، ذہن چ رکھنا۔ بابا فرید شکر گنج دے عرس مبارک تے اے محرم دے دوران 5 محرم نو بشتی دروازہ کھل جاندہ ہے، اتھے بندے لنگتے نے، آتش بازی چل دی ہے، بڑے کمکمے اور بڑا رنگ اور رونق اور میلہ لگتا ہے۔ کسے عالم دین نے، ساڑھے کسے ذاکر نے ایک لفظ کسے دے متعلق کیا ہوئے کہ اے میلے دا دین ہے، اے چولہ چ بہن دا دین ہے، یا اے تسی کی کر دے ہو؟ نہیں، ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ سانو انہاں دی پرواہ نہیں۔ اگر رائے پنڈ بڑا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ مطلب ساری صحت تے کوئی اثر ہوئے، اسی بھی کوئی منہ چو گل کریے۔ جہاں محرم چ میلہ ہوتا ہے، اگر وہ میلے تے سان تکلیف اندرونی طور تے سمجھنا ٹھیک نہیں، اندرونی طور سے سمجھنا ٹھیک نہیں، ڈسکس اس واسطے نہیں کرتے، درد سر نہیں لیندے کہ ساری صحت تے اثر نہیں، روحانی صحت تے کوئی اثر نہیں۔ ساڈا ڈسکس نہ کرنا رائے پنڈ دے اجتماع تے اس دلیل ہے کہ وہ ہوئے پیا ساری صحت تے اثر نہیں۔ میلہ لگ جائے محرم وچ ساری صحت تے اثر نہیں، یہ گل طے ہو گئی ہے۔ اے مولویاں دی اے کاوش اور اے کڑنے کلپس وغیرہ تے مصیبت نو پھڑکتنا بڑے بڑے مولویاں دا دلیل ہے کہ عزاداری دی انہاں دی صحت تے بڑا اثر، عزاداری دا انہاں دی روحانی صحت تے کو اثر ہے۔ دوسری گل یہ کہ سانو پتہ ہے کہ ساڈا جڑا بچہ ہے نا ماتم پیا کردا، رائے پنڈ سارا جہان میں ٹر جانا، یہ ذہن تے اثر کوئی نہیں۔
سانو یقین ہے، اپنے بچے دا یقین ہے، سانو کوئی شک نہیں۔ تسی انہوں رائے ونڈ بھی کر چھڑو نا، تو دل کرے وہ اجتماع چو نکل گئے تو مجلس ٹر گیا ہوئے ماتم کا، یعنی سانو کوئی پرواہ نہیں۔ بچے تے ذہن تے بھی اثر نہیں پاویں، وہ کچا ذہن سمجھو، میلے تے سارے بچے نو لے جو اثر نہیں۔ یہ مطلب اس عزاداری تو خوف زدہ بندے اس واسطے نے کہ بندیاں تے اثر ہوتا ہے، بچیاں تے اثر ہوتا ہے، لوگاں نو سمجھ آؤندی ہے کہ کچھ ہویا ضرور ہے۔ اس سے واسطے شبیر نے مظلومیت دا رستہ بنایا، چاندے تے یزید اور یزید دی باقیات نو تہتے کر دیں دے زہرہ دے لا۔ ذوالفقار حیدری بھی کول سی تے شجاعت علی بھی کول سی۔ حضرت امام حسین حجت خدا نے کسی دی جرت نہیں سی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نو آکے زبردستی قتل کر دیندہ اور زبردستی جا کے خیمہ نو آگے لا دیندہ۔ اے حجت نے بی بی ولیت العظمہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے دور دے ولی نے، اور حضرت امیر المومنین دے وارث نے، نواسہ رسول نہیں، بیٹا رسول دا قرآن دے مطابق، نسبی طور تے نواسہ رسول ہے، قرآن دے مطابق نبی دا بیٹا ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، یہ کوئی واردات اس خاندان نال کمزوری دی وجہ تو نہیں ہوئی، مظلومیت کا راستہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جڑا انسان ہے اس انسان تے مظلومیت دا اثر بہرحال ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی کہ مظلومیت دا اور اس عزاداری دا یہ لوگاں دے ذہن تے اثر ہے۔ وہ جڑا سام دن نہ پاؤں، میں کلپس ویکھیا انہاں کیتا کہ یہ وہا کے نا ہندوؤں نو گائے دی پوجا کر دیاں، گائے دے اگے سامان رکھ دیاں، ان ہاتھ پیار کر دیاں، جب میں ہندو گائے رو پوج دینے، وہ بخا کے پھر انہاں دوسرے نمبر تے ذوالجناح دی شبی بخائی، پھر شیعہ نو اس طرح کر دیں ویکھیا وہ دے اگے سامان رکھ دے، اتے کپڑا پان دے، تعظیم کر دے، پھر انہاں منتبہ کیتا ہے۔ منو ایک جج نے انہاں نے ویڈیو بھیجی کل، تے انہاں منو کہا کہ وہ میں ٹھیک ہے، وہ میں ساری گل نہیں کرتا، انہاں منو بھیجی، وہ میں ویکھیے اچھے طریقے نال، تے آخر جج بھی پڑھا لکھا بندہ ہی ہوندا تواڈے خیال مہربانی، ہائی کورٹ دا جج ہوگا تو پڑھا لکھا، انہاں منو بھیجی، وہ میں ویکھیا، میں پھر سوچیا بھئی یہ تے گفتگو ضروری، یعنی انہاں گاں بخا کے تے ہندو بخا کے تے نال بخا کے تے نال پیچھے بندہ گلاں کرتا ہے کہ توحید ہے اور اللہ پاک نے تے لا الہ الا اللہ تے اصل دین ہے۔ اے شیعہ نو دھوکھا پہ دیندے نے، اصل دین نو چھڈ کے تے سارا جان کوڑے پیچھے لگے۔ ایک تے اس ایک بندے نے آکھیا بھی کوڑے پیچھے لگے، ایک مولوی آندا ہے کہ افسوس دی گل ہے ہندوستان ساڈے سر تے بیٹھا ہے تے ساری رینجر تے ساری فوج تے ساری پولیس ایک کوڑے دی حفاظت واسطے دوڑے دوڑے لگے پھر۔ ٹھیک، یہ مطلب ہے کہ ہندوستان تو بھی خطرہ ہوئے تاں بھی کوڑا ہی دستا ہے تے جے ویسے کوئی تعظیم کرے۔ اصل گل ہے کہ یہ یا بندہ جانتا نہ ہوئے، گل مولوی کرتے ہیں، مینوں دکھ اس گل کا لگتا ہے جہاں جانتا نہ ہوئے وہی صورت ہو رہی، جہاں جانتے ہیں یا انہاں مولویاں بھی قرآن نہیں پڑھیا، روڑا ہوں جانور دا رہ گیا، ہوں دوجیاں گلاں ساریاں مک گئیاں، کیونکہ مجلس سے اعتراض ہوتا سی وہ بندے اسی متعات پڑھن لگ پہ سارے، چلو یار جڑے ڈسکس نہیں کرتے اسی انہاں معاملات نو ڈسکس نہیں کرتے جنہ تے اختلاف ہو سکتا ہے، اسی مشترکات تے گفتگو کر لینے، وہ اساں توحید تے کر دینی ہے نا، جدوں اساں توحید بھی پڑھنی ہے نا وہ بھی علی والیاں دی ٹھیک نکلنی، جدوں رسالت پڑھنی ہے نا وہ بھی علی والیاں دی ٹھیک نکلنی ہے۔ خدا دی قسم نبی دی بھی شان پڑھی ہے نا تے اللہ دے فضل نال صرف علی والے نے جڑے دنیا دے کسے انسان نو محمد دے اگے کھلار کے راضی نہیں، وہ صرف علی والے نکلنے نے، باقی کوئی نہیں نکلنا۔ رسالت اساں پڑھنی ہے، امامت اساں پڑھنی ہے۔ الحمدللہ یار ساڈے دین نو تسی سمجھ دیو، حج تے ساڈے بندے حج تے جاندے نے، تہاں نظر نہیں آندے کہ حج تے ساڈے بندے موجود ہوندے نے، عمرے تے ساڈے بندے موجود ہوندے نے۔ امام حسین علیہ السلام دے روزے تے جنی دیر تک حرم کھلا رہندا ہے، نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے اللہ دیاں، سلام کیتی جاندی ہے شبیر نو، یار وزیر اتھو جاندے نے، وزراء نہیں جاندے، اتھے وفد نہیں جاندے، تہران چلے جاؤ، مشہد چلے جاؤ، جتھے جتھے ساڈے آئمہ دے مزارات موجود نے اور زیارات نے، اتھے نماز نہیں ہو رہی، کدی نماز ہو رہی؟ اللہ دی، اٹھ کے بندے سلام کر دینے، پھر اللہ دی نماز پڑھ دینے، اتھے سلام کر دینے، پھر نماز پڑھ دینے، یعنی ہم تسی 24 گھنٹے دیکھو گے تو نماز ہو رہی ہے۔ انہاں بندے نو پتہ ہے کہ نمازی بھی ایک کمال نے، الحمدللہ علماء نجف چ موجود نے، مشہد چ موجود نے، قوم چ موجود نے، پوری دنیا تے پھیلے نے، تفاسیر قرآن شیعہ لکھیاں نے، تفسیر کہڑا لکھدا جڑا سگرٹ بہتے پیے،
وہ عالماں نہیں لکھیاں نے نا، وہ اللہ دے بندو تفاسیر ساڑیاں تواڈے کول موجود نے، قرآن پاک دے ترجمے موجود نے، اور ہر زبان ہی ترجمے موجود نے۔ وہ ساڈا تعلق باب مدینہ تو علم نال ہے۔ تساں اصول دین ساڈے چھڈ کے، فروعات دین چھڈ کے، سارا نظام فقہ دا چھڈ کے، پنجویں فقہ مصر وچ تسلیم ہو چکی ہے ساڈی۔ جامعہ ازہر نے قبول کیتا ہے کہ 4 فقہ ہونے تو پنجویں فقہ جعفری ہے۔ اسی اس فقہ دے تحت زندہ ہاں، اسی فقہی آدمی ہاں۔ تانوں وچوں گھوڑا ہی دسیا سی؟ سارے دین وچوں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولت، سارا کچھ چھڈ کے، احادیث چھڈ کے، احادیث دے ترجمے چھڈ کے ایک گھوڑا ہے بھی یہ گھوڑا پوجتے ہیں۔ چلو انج کرنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہید نہیں کافی ہو گئی، میں تواڈے 11 منٹ لے گیا، تمہید ہو گئی۔ جڑا میں پڑھنا چاہتا سا وہ واسطے چند گلاں بڑیاں ضروری سن۔ کیوں پڑھنا چاہنا؟ ایک تساں نہیں جناب پڑھیا، علماء کرام تساں نہیں پڑھیا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ کافراں نال گل نہیں، مشرکاں نال گل نہیں، بدھ مت نال گل نہیں۔ اللہ فرماتا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شکریہ کہ بلا اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نہیں، اللہ کی نشانیوں کی۔ اے قرآن تے دو ہاتھ نے، جس اللہ دسیا تے نشانیاں نہیں نہ دسیاں، وہ تو وڈا بے ایمان بندہ ہی کوئی۔ اس مسیطے بہ کے بندے نال فراڈ کیتا ہے۔ اللہ دسیا تے اللہ دیا نشانیاں نہیں دسیاں۔ اللہ فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب کی ہے؟ عزت کرو، تعظیم کرو۔ تعظیم کرنی ہے اللہ دیا نشانیاں دی، عبادت کرنی ہے اللہ دی، عبادت ہے اللہ دی، شکریہ جی، تعظیم اللہ دیا نشانیاں دی۔ تو یاد دس پی اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم قرآن وچ نہیں ہے، تے 10 نشانیاں کیڑیاں؟ یار افسوس دی گل ہے، تساں سانوں پڑھ سمجھ چھڑیا سارے بندے رل کے، گھوڑا پوج دین تے گھوڑے نوں سلام کر دین۔ توجہ کر، ایک کرنی ہے سلام سارے لوگاں نے کرنی ہے، جنوں فکر آ گئی، جنوں عقل آ گئی، وہ اسی کرنی ہے۔ ہنے میں پڑھ دینا، آج میں قرآن چو چند جانور پڑھن لگا۔ آج انساناں نال گفتگو ہے، انساناں نال گفتگو ہے، مگر جانوراں دے متعلق گفتگو ہے۔ اے قرآن اللہ فرماتا ہاں تعظیم کرو اللہ کی نشانیوں کی، عبادت ہے اللہ کی، تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی۔ عبادت کرنا تے تعظیم نہ کرنا یہ سعودی ایجنڈا ہے، اسلام دا ایجنڈا نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، عبادت خدا کرنا اور نشانیاں دی تعظیم نہ کرنا یہ اسلام دا ایجنڈا نہیں، یہ سعودی ایجنڈا ہے۔ میرے عزیزو میں تو دس دیا کہ عبادت وڈی چیز ہے تے تعظیم چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی شک نہیں، کیونکہ عبادت اللہ دی ہے، تعظیم اللہ دیاں نشانیاں تے پھر اللہ دیاں جڑیاں نے وہ اللہ تے نہیں نا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ دی عبادت ہے تے تعظیم ہے۔ جڑا بندہ تعظیم نو چھوٹا سمجھدا ہے تے عبادت نو وڈا سمجھدا ہے وہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے۔ جڑی میں سوچ دے رہا ہوں یہ کہ شناختی کارڈ چھوٹا ہوندا ہے، پاسپورٹ وڈی شے ہوندا ہے۔ شناختی کارڈ تے پاکستان سفر کیتا جا سکتا ہے، بیرون ملک واسطے پاسپورٹ وڈی شے ہے۔ انہوں چھوٹا نہ سمجھنا، ایک چھوٹا ہو کے بھی نہ ہوئے تے وڈے نو بڑھن نہیں دیتا۔ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ شناختی کارڈ چھوٹا ہوتا ہے تو شک کوئی نہیں، شناختی کارڈ تے ویزے جو تھان ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ چ ورکے ہوندے نے، ویزا لگتا ہے۔ پاسپورٹ آخر وڈی شے ہے، شناختی کارڈ چھوٹی شے ہے۔ ہن بندہ آکھے پہ دفاع کرو شناختی کارڈ نوں اسی جا کے سیدھا سیدھا پاسپورٹ بنانے، بنوا ہاں سیدھا کیویں بن؟ جی میں شناختی کارڈ نہ ہوئے تو سیدھی سیدھا پاسپورٹ نہیں نہ بنتا، تعظیم نہ ہوئے تو عبادت ہوندی۔ کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے۔ میں مثال دینا، ایک سجدہ سی اللہ نو، ایک سی آدم نو۔ اللہ والا سجدہ ہو رہے، یار اس گل دی بھی سمجھ نہیں پی آتی بندے نوں۔ اللہ والا سجدہ ہو رہے، حضرت آدم والا سجدہ ہو رہے۔ آدم اللہ نہیں، آدم اللہ نہیں، اللہ آدم دا خالق ہے۔ وہ جڑا خالق نو سجدہ ہے وہ معبود نو سجدہ ہے۔ یہ جڑا آدم ہے نا انہوں تعظیم دا سجدہ، انہوں عبادت دا سجدہ ہے۔ آدم علیہ السلام نو، حضرت آدم رضی اللہ عنہ نو تعظیم دا سجدہ ہے۔
ہوں میرا خیال جہاں ستا سی وہ بھی جاگ گیا. مولوی نو کی ہو گیا؟ یہ مطلب ہے تعظیم جدوں ہوندی ہے علیہ السلامہ دی ہوندی. بہت شکریہ جناب. پہلا تعظیم دے قابل اللہ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام. فرمایا انہوں سجدہ کر. ایک کوئی گل دس میں اگے بڑا میرے کو زیادہ مواد دینا چاہنا اس ٹائم دے وچ. آنج ہاتھ رکھے نہ کدی میرے آنگوں. ادھر لو ویکھنا بھی عبادت ہے. یہ جدھر لو ویکھنا عبادت ہے نا ادھر تے ایک باری ہاتھ رکھ کے دس گا. یہ شیطان تے لعنت اللہ دے سجدے دے انکار تو آئی سی کہ آدم دے سجدے دے انکار. وہ اللہ دیا بندیا شیطان عبادت دا سجدہ کردہ سی, تعظیم دا سجدہ نہیں سی کردہ. یہ تے ماضی دی گل ہے نا کہ آدم اللہ دا سجدہ کردہ سی. اور یار عبادت دا سجدہ کردہ سی تے تعظیم دا سجدہ. میری گل دی سمجھ آ رہی پہنچ رہی. عبادت دا سجدہ دا سی کرنا, تعظیم دا سجدہ نہیں کردہ. پچھلی گل چھٹو. شیطان جننے نے نا وہ عبادت دا سجدہ کر دینے, تعظیم دا سجدہ نہیں. اودوں تو لے کے آباد رہو جانا. خالق نے فرمایا اینو کر, اس کا اینو نہیں کرنا, تینو جو کرنا. اللہ فرمایا منو بھی نہ کریں. تجھے پچھلے کیتے نے فرمایا اونا تے بھی لعنت. ہائے ہائے اینو پنجابی چاندنے وہ دی کیتی قطری خوب ہے گئی ہے. یاد رکھی اللہ دی عبادت تم جمعے نہ 50 واری تے شیطان جنی تے نہیں نہ کر سکتا. اے اللہ دی کیتی بھی ہوئے نا تعظیم نہ کریے کیتے قطرے خوب ہے جاندی. قبلہ شکریہ با. اللہ فرماندہ کرو تعظیم اللہ دیا نشانیاں. میں کیا مثلا اللہ فرماندہ ہے اللہ دیا نشانیاں ولل شہر الحرام جڑے 4 مہینے میں حرمت والے رکھے نے انہاں دی بھی تعظیم کرو. کیڑا کیڑا؟ ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم تے رجب. اچھا خالق فرماندہ ہے ولل ہدیہ. یہ جڑا کعبے تے ہدیہ ہوندا ہے نا ایتھے کی ترجمہ کیتا نے نیاز. اے دیوبندیاں دا ترجمہ ہے کعبے کی نیاز. اور نہ اس جانور کو کہ نیاز کعبہ کی ہو. کعبے دی نیاز تے چڑھاوے چڑھتے سن, اونٹاں دے, دمبیاں دے, گاواں دے چڑھاوے چڑھتے سن. نیاز نیاز لکھیا نہ ہوئے آ کے پڑھ. نیاز اے کعبے دی نیاز ہوندی ہے. کعبہ روٹی کھاندا ہے, گوشت کھاندا ہے. وہ نیاز تے دئی دیئے یا کسے سید نو تے یا کسے ذاکر مول. وہ بولو تو صحیح نا. وہ یارا نیاز تے دئی دیئے پہ جناب اے نیاز ہے تو اٹھی. یہ دا مطلب ہے کعبے دی بھی نیاز آؤندی سی. کعبے دی نیاز آؤندی سی. ہوں تو 10 بھی یہ کعبے نیاز کی کرنی. مثلا اونٹ لے آکو بن جاتے کعبے کی کرنی. مولا تو انہوں جزا دینے. بہت شکریہ. میں دعا اثر کر لگا سادات عظام کروں. کعبے دی نیاز قرآن چی نہ ہوئے تو میں مجرم. لفظ نیاز نہ ہوئے تو میں مجرم. پہلی گالتے ہوئے پہ دیوبندیاں دا ترجمہ تے لفظ نیاز لکھے ہے. راکھ بھائی قرآن تے آتھ آج کل نیازاں دا رواج کیڑی قوم ہے. چھڑ پڑھو چھڑ. اور آخر قرآن تے سارے والا آسان جانا. 10 پہ آج کل نیازاں شہزہ کسے چل دیا. لفظ نیاز کسے علیہ ہے ہی نہیں. کئی بندے نیاز نو بدت سمجھ کے نہیں جے کھان دے. یہ دیکھ نیاز دیئے میں نہیں کھانی. جیڑا بندہ نیاز نہیں نہ کھاندا وہ منکر قرآن ہے. اور یار کعبے بھائی قدرتی گل آ گئی ہے. کعبے دی نیاز ہے. بندہ آؤں ہے دنبا بن جاندہ کعبے دا. اور کعبے کی کرنا ہے. اور 10 اونٹ جیڑے جاؤں دے سن کعبے دے تو دسنا تینوں پینا ہے. وہ کعبہ کی کردا سی انہاں دا. یارہ نیازاں نہیں ہوندیاں. اچھا تسی ذوالجناح دے نال جڑا بندہ ٹردا ہوندا ہے پیسے تسی ذوالجناح دی شبیہ نو دیندے. اور شبیہ ذوالجناح دی کو پاکٹا نے جدے تسی پا کے ہوندے نال کوئی ہوندا ہے نا. نیاز تو ہاں دینی ہے ذوالجناح نو, شبیہ ذوالجناح. ہاں پیسے کنوں دیندے. اور نال بندہ ہوندا ہے نا کوئی نال بندہ. کوئی بندہ نال ہوندا ہے نا. آڑے چولے دے پیسے نے چولا لیندا. اور لوگ تے لڑ پے نے آپس ہے جو ساریاں نیازاں کھا جاندے. جنہ چڑھاوے چڑھ دن 10 محرم دے لے جاندے. اے ہمیں تو نہ پہ لڑدا.
یہ لسنسدار بنے ہیں ساریا نیازاں تے لے جان یہ مطلب جھولے دی شبیہ ہوئے نال بندہ ہوندا ہے ذوالجناح دی شبیہ ہوئے نال بندہ ہوندا ہے تابوت دی شبیہ ہوئے نال بندہ ہوندا ہے یہ مطلب نیاز او دی ہوندی ہے تے نال کوئی بندہ ہوندا ہے اے جنوں پیش کرنی ہے رکھ قرآن تے ہاتھے کعبے نال بندے کیڑے نے جڑے لیندے سن اوئے مولا تانوں جزائے خیر دے بھئی قبلہ اونٹ آوندے نے کعبے کی کرنے نے یہ مطلب ہے جی میں ہر شبیہ ذوالجناح دے نال ایک بندہ ہوندا ہے نا وہ آندے نے یار نیاز دینی ہے تو آندے نے متولی امام بارگاہ نوں دے جاؤ تسی میرے لو پہ بندے یار تسی ہن سر متولی پہ ہوندے نے پہ کیڑا کیڑا متولی کنے پیسے کھاندا ہے میرے نال میری ایک غرض نہیں میں مثال پہ دینا کہ امام بارگاہ دی نیاز ہونی ہے چڑھاوا ہونا ہے چڑھاوا کینوں دینا ہے متولی نوں تیرا کی خیال ہے اجے بھی متولی اسے قوم وچ نے الحمدللہ یہ مطلب ہر امام بارگاہ چ کوئی نہ کوئی متولی ہے نیاز کعبے دی آوندی سی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس بھائی متولی کعبہ کون سی ہوئے ہوئے توجہ نہیں فرمائی بہت شکریہ وہ جڑا نیاز دے جائے تے متولی نو پہنک جائے وہ دی نیاز قبول ہوئے گی جڑا نیاز دے جائے تے متولی نو یوں یوں کر جائے یوں یوں دی عربی آپ کر لے جائے یہ دی اردو آپ کر لے جائے میری تو پنجابی یوں یوں ہے ایک لفظ اب بکواس کسے دے خلاف کرنی یہ متولی دے خلاف بندہ یوں یوں کر جائے تو نیاز قبول ہو جائے گی یہ جو نہیں کری دا یا سوچ کے متولی بناؤ تو یا متولیاں نالے سرا نہیں کری دی نالے وہ متولی ہے تو نالے بندہ یوں یوں کرے یہ مطلب طے ہو گیا بندہ نیازاں دے وے تو متولی نو یوں یوں کرے وہ دی نیاز قبول نہیں نا قرآن تے دووے ہاتھ نے نبی دے نکاح تے بے کے حضرت ابو طالبہ کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا کعبے کا نگران بنایا بندوں پہ حکمران بنائے متولی کعبہ ہے ابو طالب اس تو بعد اولاد ہے ابو طالب جو کعبے کو اچھی نظر سے دیکھے اور متولیوں کو بھونکے اس کی کوئی نیاز قبول نہیں ہو آباد رہو جناب مہربانی کعبے دی نیاز دا بھی احترام کرنا اگے اللہ فرماتا ہے میں آ گیا ہوں اس موضوع تے ولل قلائدہ ہائے ہائے اور جن کے گلے میں تم پٹا ڈال کے لے جاتے ہو جن کے گلے میں تم پٹا ڈال کے منڈیاں چ پٹے وکدے نے وہ پٹا گل چ کدے پائی دے سورہ مبارکہ حج خالق کائنات ارشاد فرماندے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے جاتے تقوی القلوب شرط ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا جڑا بندہ مہینہ روزے رکھتا ہے لعلکم تتقون اللہ فرماتا رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ انہوں عید والے دن قرآن چکا متقی ہو گیا آندہ میں تے رکھے نے اللہ دیاں اللہ جاندا ہے یہ مطلب مہینہ بھوکا مر کے بھی بندہ سو نہیں دے سکتا کہ میں متقی ہو گیا اللہ سو پہ دیں دے جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کردا او دے دل وچ تقوی ہے اوے مولا تانوں جزا دے کیا بات ہے کیڑا جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی میں کہ اللہ تیریاں نشانیاں کیڑیاں فرمایا ول بدھ اے پتہ نہیں قرآن بندے ایتھوں نہیں پڑھیا دو ورکے کٹھے دول جاندے ہو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا یہ جو قربانی تم جانوروں کو دیتے ہو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اس نشانیوں تو 100 لیلا سی تو ساں ایک بچوں خریدے 100 نو پٹا پا لیا ایک نو اللہ قلائدہ اللہ فرماتا ہے جدے گالج تو پٹا پایا نا تو نیت کر لئیے نا میں دی قربانی دینی ہے انہوں جانور نہ سمجھی بہت شکریہ ہے لفظ سے توجہ رکھیں جی انہوں جانور نہیں سمجھنا کیا ہے اللہ کی نشانی میں کہ اللہ ٹکرا ماردا ہے فرمایا پھیرو دے لو وینے میں کہ گاں پیر مند گئی ہے اللہ فرمایا پھیرو دے لو وینے اور میں کہہ رہا ہوں میری نشانی ہے تجھے پٹے والے کو جانور کہنے کا حق نہیں
اوے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. تو جانور پھر جانور کہتا ہے. اور جب تو جانور کہے گا تو تعظیم کیسے کرے گا؟ اوے ہوئے بھائی کیا بات ہے بابا جی. جب تو سمجھے گا کہ یہ جانور ہے تو تعظیم کیسے کرے گا؟ پیشاب کرتا ہوئے گا تو تعظیم کیوں کریں گے؟ وہ ٹکر مار دے گا تو تعظیم کیوں کریں؟ اور تیرے پیر تے اونٹ پیر رکھ دے گا تیری چیخ نکل جائے گی. تعظیم تے نہ کی تھی. تو جانور نہیں سمجھنا انہوں. اوے تو جانور نہیں سمجھنا. اوے اللہ دی نشانی سمجھنا. جڑے بندے ساڈے سر تے چڑھے نے بلا وجہ اپنی جہالت دی وجہ تو پی دمبا اے کوڑا ایک سی امام حسین دا. اے جیلم وکھرا ہے تے دینے وکھرا ہے تے گجرانے وکھرا ہے تے کراچی وکھرا ہے. انہیں کوڑے کتھوں آ گئے سن؟ اے کوئی اور کوڑا ہے. چلو ایک کوبے تے اور گل اے کوئی اور کوڑا ہے. رکھ قرآن سر تے میرے انگوٹھے دس اے وہی دمبا ہے. وہ دمبا ایک آیا سی کہ منڈی آئی سی؟ کوئی تے منڈی بچے نہر آیا کراچی وکھرے تے ایتھے وکھرے. تیرے تصور جو جدھر جانور نکل گیا نا کوڑا سمجھے چاہ جائے گا. تو غور ہی نہیں فرمایا. میں دوبارہ کہہ دینا تیرے تصور جو جدھر جانور نکل گیا وہ کڈنا ہی کڈنا ہی. تینوں کوڑا دسدا ہے نا. ہائے ہائے تینوں دمبا بھی دسدا ہے. تو زندگی جننے قربانی واسطے جانور لینے شاعر اللہ سمجھ کے نہیں لے. قرآن دا تیرنا تعلق ہی کوئی نہیں. قرآن دا تعلق تو صرف علی نال. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. علی دے منن والے قرآن نو سمجھنا ہے وہ نہیں سوچنا ہے. تو جنی باری قربانی لئی ہے کدی شاعر اللہ سمجھ کے لئی ہے اللہ دیا بندہ تو پہلا نال دے نو پوچھے ہے کنا نکل جائے گا؟ مولا تو انہوں جزا دے بے یار کنا. شاہ جی جڑا ادوں ستا سی نا حافظ صاحب دی باری وہ ہن بھی ستا ہے. انہوں اللہ بھی نہیں جگا سکتا. جگا سکن تو مراد وہ قادر مطلق ہے. اے نہ سمجھنا پی وہ کوئی اختیار نہیں. جگا سکن تو مراد ہے کہ وہ اذان دا بھی اثر جدت نہ ہوئے وہ ستا ہی ہوندا نا. جنہوں حافظ قرآن نہ جگا سکے میں تے حافظ بھی نہیں. میں تے کدھروں کدھروں آیا تھا اتوں بیٹھ کے پڑھنا. غور فرمایا جی مولا تانوں جزا دے. خالق فرماندا یہ جننے بندے پارو لیندے نے کی آندے نے نال لکھی ہوندی ہے قیمت تے نال وزن بھی لکھیا ہوندا ہے. 60 من دا 10 من دا 4 من دا 20 من ہے نا. تول کے لے آئی نا تول کے جانور لئی دے نے. کیا بات ہے. شاعر اللہ نہیں شاعر اللہ نہیں. جانور دسنا نہیں بچوں چاہیے بچوں نسبت دسنی چاہیے. نسبت میں کہا اللہ اتھے دے بندے گوشت بندے نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. نہ میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے. گوشت تو ہڈیاں فریجاں وچ کھال مولوی کول تے چامپاں ہمشیرہ وڈی نو گل چھڑیاں نے پٹھ نکے پائی نو گل چھڑی ہے تے تعظیم کا دی کرنی ہے. اللہ فرماندہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. گوشت تم کھا جاؤ ہم تو تقوی تلاش کرتے. ہائے ہائے گوشت تم کھا جاؤ ہم تو درمیان سے تقوی تلاش کرتے ہیں. تقوی کتھوں لبدا ہے؟ تعظیم نال. یہ دا مطلب ہے قربانی جدی قبول ہونی ہوئے نا اور جیوندے جیوندے تکبیر پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوندی. کیونکہ اللہ صرف تعظیم بکھنی. اللہ صرف تعظیم بکھنی ہے. دمبا ہو نہیں ہاتھ ہو نہیں چھری ہو نہیں جگہ ہو نہیں. ایتھوں پھڑنا ہے انہوں آکھنا اے وے. ایتھوں پھڑنا ہے انہوں آکھنا او ہے. ایتھوں پھڑنا ہے انہوں آکھنا اے وے. جدوں آکھنا نا پٹا پا کے اے او ہے پھر جانور نہیں سمجھنا. جی میں ایتھوں پھڑی دا نا تے پھڑ کے او دے گال چ پٹا پا کے تے آکھی دا نا اے او ہے تے تعظیم واجب ہو جاندی ہے نا. ہر دمبا لائے کے تعظیم نہیں جدے گال چ پٹا پانا ہی نسبت دینی ہے. ہر گھوڑا بھی لائے کے تعظیم نہیں. جی میں دمبا آکھنا نا اے او ہے اے او ہے پھر دمبا نہیں دسنا چاہیے او دی نسبت دسنی چاہیے. جدو گلے وچ او دے سونے کپڑے پا کے آنے اے او ہے سانو جانور نہیں دستا نسبت حسین دس دی ہے.
اجے تیرے نصیب چ ذوالجناح نہیں؟ ہائے ہائے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اجے تیرے نصیب چ ذوالجناح نہیں، اجے لے لیا تے پریکٹس کر. مولا تانوں جزا دے. اجے دمبیاں تے پریکٹس کر، ترکی دمبیاں تے. اجے اونٹاں تے گاواں تے پریکٹس کر. جدوں انہاں دی تعظیم سکھ لے گا نا، انہاں دی سکھ لے گا نا فدائے حب ذبح عظیم، عظیم قربانی تے پھر تیرے ذہن چ آئے گی نا. تو منا تک نہیں اپڑیا کربلا تک کے آئے. وہ تیری اپروچ تے منا تک نہیں ہو رہی. بابا جی بہت شکریہ، مولا تعالیٰ خیر دے، دعا حاصل کر لی. تیری اپروچ ذہنی اپروچ، تیری ذہنی اپروچ منا تک نہیں. کدی دسیت عظیم لیلا اینی عمر دا ہوئے تے گاں اینی عمر دی ہوئے تے اونٹ اینی عمر دا ہوئے تے انا نہ ہوئے تے کانا نہ ہوئے تے دم کٹا نہ ہوئے تے کھر دھیان نہ لایا جے تاکہ دھیان نہ وکے. آہو ٹک لگا ہوئے تے سستی وکدی ہے نا. اوے مرے تیرے ذہن چ کھل تو علاوہ ہے ہی ککھ نہیں. انساناں دی علامہ تے تے دمیاں دی کھڑے تے وہ نہیں ہو کوئی تعلق گوشت دا، کھال دا، اوجری دا، حلالی دا، سری دا، پایاں دا. قربانی نال کوئی تعلق نہیں، تعظیم نال تعلق ہے. تو ہر شے دسی یہ تعظیم نہیں دسی. اندروں تو جاندا ساں جے لیلیاں دی تعظیم کر گئے انہاں نوں گھوڑیاں دی گل بھی سمجھ آ جائے. اور پڑھا جانور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم نے کہا اللہ عبادت کے قابل ہے، اس کے غیر کی عبادت نہ کرنا. جب کہا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، اور کبھی بھی اللہ کے غیر کی عبادت، اللہ کے غیر کی کدی عبادت نہیں کرنی، قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی. معبود صرف ایک ہے. جڑے بندے اجے سست نے نا ایک ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. جنہوں 14 چوک جان وہ ایک ہے. یہ دو اگے میرے کو کوئی گل. جنہوں 72 سجدہ کر جانو ایک ہے، ایک ہے، وحدہ ہوئے لا شریک لہ ہوئے. حضرت صالح نے اللہ فرمایا انہوں نے آخ اللہ دی بات کرن کسی اور دی نہ کرن. حضرت صالح آکھا میں کیا دیتا ہے، انہوں نے اگلی گل بھی کہا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم. اے لوگوں تمہارے پاس نا ابھی ایک دلیل آ رہی ہے اللہ کی جانب سے، آئی ہے دلیل تمہارے پاس. اس دلیل کو دیکھو اور اللہ کو مانو. دلیل ہے. انہوں نے دلیل دا کی کرنا ہے، فرمایا وہ دی صرف تعظیم کرنی. آئے ہائے عبادت کی دی کرنی اللہ دی، تعظیم کی دی کرنی اللہ دی، دلیل دی. نبی پہ آندہ ہے، نبی پاک تو وڈی آپ دلیل کیڑی ہو سکتی؟ حضرت صالح تو علاوہ کیڑی دلیل ہو سکتی؟ یہ ہر نبی دلیل ہے خالق کائنات، وہ دلیل بن کے آئے. اچھا ہوں تیری مرضی ہے، تو دسنا ہی میں نہیں ککھ دسنا. ساری زندگی تو سوال کیتے ہیں، ہوں میں تیرے تے کرن لگا. لاکر آنا ٹوٹ گیا تو گل ہوئی. عبادت کدی کرنی اللہ دی. تے صالح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے اے اللہ تے پیغمبر ٹھیک سن. مخلوق نبی کھلوتا سی تے او دی عبادت کرنی، انہیں دسنا نہیں تے نبی نے دسنا. اے نہیں سی ٹھیک پہ تعظیم صالح دی کرو تے عبادت اللہ دی کرو. بولو بولو سوال کرن لگا. تعظیم صالح دی کرو کہ اللہ دی نشانی بن کے آئے تے تعظیم عبادت اللہ دی کرو. حضرت صالح فرمایا تمہارے سامنے اللہ دی ایک دلیل آ رہی ہے، وہ دی تعظیم کر. او کی فرمایا حاضر ہی آ. وہ بندیاں ویکھیا تے اونٹنی کھلوتی سی. اونٹنی جانوروں کو پوجتے ہیں. اے اللہ نہیں پتا نعوذ باللہ کہ ایک میری بات تو ہونی ہے تو تعظیم اپنے بندے دی کروانا. حاضر ہی انہاں کیا ہوئے کی ہے اونٹنی. اے تیری اونٹنی ہے اور کی ہے؟ بندے کہنے لگے تیری اونٹنی ہے. حضرت صالح فرماتے ہیں آرام نہ پوری گل سنو. حاضر ہی ناقۃ اللہ ہی، یہ میری نہیں اللہ کی. اوئے ہوئے صدقہ جاواں، یہ اونٹنی اللہ کی ہے. لکم تمہارے لیے، تواڈے لیے یہ گل ہے کہ اونٹنی اللہ دی. ہن دس بھی اللہ اونٹنی دا دودھ پیندا ہے؟ اونٹنی دے اوتے بیندا ہے؟ اللہ اونٹنی تے ڈرم لاتا ہے تیل والے؟ کی کام ہے اللہ نے اونٹنی نال؟ دس ہوئے اللہ اونٹنی کی کرنی ہے؟ حضرت صالح تے رکھی سی کام شام واسطے جان ہونے واسطے. اللہ فرمایا میری ہے بس.
انہوں نے آخیا کرنا ہے تاکہ فرماتے ہیں ہاں لکم آیاتن، یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانی. اے حضرت صالح نشانی نہیں سن ہو سکتی، اللہ دی نشانی صالح نہیں سن ہو سکتی. نالے علیہ السلام سن 10 مولوی اللہ جانور چوکی کڈنا چل. مولا دے تانوں آباد رکھے. نوجوانوں دھیان نال سننا، مت کوئی یونیورسٹی ٹر جائے شیعہ منڈا تک زلجلہ نو سلام ہی نہ کرے. میں پڑھیا لکھیا، خبردار قرآن پڑھو. اللہ کرواتا ہے جانوروں کی تعظیم. اللہ انسانیت کو کسی جانور تک لانا چاہتا تھا. ہاں میرے ربا کیویں پڑھا یار. اے وے کرنا کی فرمایا فَذَرُوهَا، صالح جی اسے چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، اس کو رسی نہ ڈالنا. انہوں نے رسی وال دی تھی چھڑ دی تھی. پھر فرمایا تاکل فی الارض اللہ، زمین بھی اللہ کی ہے، اونٹنی بھی اللہ کی. اے زمین ساری بھی میری ہے، اونٹنی بھی میری، چھڑ دے کھان دے ہاں جتوں مرضی کھائے. پھر ولا تمسوہا بسوءن، اللہ فرمایا اس کو نا غلط ارادے سے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے چھونا بھی نہ، بدتمیزی سے اس کو چھونا بھی نہیں. ایک ہی ہے خاری فرماتا. پھر فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عذاب علیم، جو اس کی بدتمیزی کرے گا نا عذاب علیم دے دو. اللہ تے عذاب آندھنے دیتا شرابیاں، اللہ تے عذاب دیتا زانیاں، اللہ تے عذاب دیتا لوگوں دے کار لٹھن والے، اللہ تے عذاب دیتا قاتلاں، اللہ تے عذاب دیتا کافراں، اللہ عذاب دیتا مشرکاں. تے عذاب بھی علیم. ایڈا سخت عذاب کے دے واسطے رکھے. فرمایا جڑا اونٹنی دا حیا نہ کرے. ادو اچھا میرے کو کوئی لفظ نہیں، بسم اللہ. جڑا اونٹنی دا حیا، جڑا اونٹنی دا حیا نہ کرے انہوں عذاب علیم دیاں گا. اے مولوی صاحب اے اونٹنی کی سی جنہوں بدتمیزی کرنی ہے تو اللہ عذاب چھوڑ دینا. چلو نو دی اللہ گل کر لینا، اونٹنی دی کیوں کرتا ہے؟ اونٹنی ہے، اونٹنی جانوری پیشاب کر دی سی، ٹکر بھی مار دیں سی، کسی نے منہ بھی مار دیں سی، پیر بھی رکھ دیں. اونٹنی ہے بس. اللہ فرمایا بس میں کہہ دیتا نہ میری ہے، انہوں بے حیائی کرن دے، بے ہمیں عذاب کی وجہ ہونا. اوہ اللہ جانوراں دی وجہ تو یہ زماندہ یہ دھیان رکھی. مولا تو جزا دے. بہت شکریہ قبلہ. اللہ قوم صالح نو جانور تو قبلہ آزمایا ہے، انہیں بے حیائی کی تھی، ساری قوم اللہ عذاب وچ مبتلا کر دیتی. میں کہ اللہ ایڈا غصہ چڑھ گئی. اللہ فرمائے بے حیا نے بڑے. جدو میں آکھیا سی میری ہے تو میں ہے تے اونٹنی سی نا. میں خیال اللہ کہے گا تم ہی محتاط ہو کے بول، جدو میں نسبت دے دیتی ہے پھر اونٹنی آنا. ہائے ہائے اور تیرے ذہن جو جانور نکلے گا تو انسان بڑھے گا نا. تعظیم تے تاں کر دے جو اونٹنی نہ سمجھ دے. سمجھنی کی ہے اللہ دی نشانی. اوے اونٹنی نہیں سمجھنی، اللہ دی نشانی سمجھنی ہے. جس جانور نو اللہ کہہ دے میرا تے میری ہے، جڑا او دے نال بے حیائی نال پیش آوے او عذاب وچ ٹر جاندا ہے. ہن سوچ او انسان کڈا اکمل سی جدی گود وچ رسول نو رکھ کے اللہ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. اے جس گود وچ تیری یتیمی بھی پلدی ہے نا محمد، او دی نہیں میری. ہوئے ہوئے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. علی کا بابا سمجھ کے تعظیم نہ کر، اللہ کی نشانی ہے ابو طالب. نہیں اجے سواد نہیں آیا ہو آیت پڑھنے. اے نا چولہے بچ کھڈاونے رکھے ہونے، چولہے بچ نکیاں نکیاں شاماں رکھیاں نے. شاماں شاماں سمجھ گیا؟ مہربانی. آج جو کوئی چولہیاں میں ہوندہ ہے، کوئی سیب ہوندہ ہے، کوئی ہے ہوندہ ہے، کوئی ہے ہوندہ ہے. جی وہ دی بھی تعظیم کر. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وڈیا توحید پرستہ. قرآن پڑھ. بہت شکریہ قبلہ. قرآن پڑھ. اللہ فرماندہ ہے جب سیمویل نبی کو قوم نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بنا، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آخری رکوع، انہوں نے کہا بنانا. کس کو بناتے ہو؟ فرمایا طالوت کو. طالوت تم پر بادشاہ ہے، جالوت ظالم ہے، تم ظلم کا شکار رہو گے جب تک جنگ نہ کی جائے.
جہاد کرو ظالموں سے، مذاکرات نہیں ہوتے، ظالماں نو مار دینا ہی کم ہے۔ مہربانی پنڈ چ سپ آ جائے تو بہ کے مذاکرات کری دے کہ تہاڈا کی خیال ہے، ٹر جاؤ اتوں، صرف ماری دا انہوں۔ اللہ دیا بندیا جی میں سپاں نال مذاکرات نہیں نہ ہوندے، دہشت گرداں نال بھی مذاکرات نہیں، ان دا ایک ہی علاج ہے۔ حضرت مشرف فرماندے سن کہ صرف مار دینا علاج۔ حضرت طالوت دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا تہاڈا بادشاہ ہے، انہاں کہے دی کی نشانی ہے کہ ساڈا بادشاہ ہے، اللہ بنایا ہے۔ فرماندے وقال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا انا آیاتا ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے۔ صدقہ جب آ گئی پھر نشانی او کی، کہنے لگے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، وہ جو تابوت تھا نا، صندوق، سکون والا صندوق، وہ ہائے ہائے جس کی وجہ سے تمہیں سکون رہتا تھا اور ظالم تم پر مسلط نہیں ہوتے تھے، وہ صندوق تم سے چھین لیا گیا، اب فرشتے اسے اٹھائیں گے۔ تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما آترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس صندوق کو اٹھا کے لائیں گے۔ اس صندوق میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات، آل موسیٰ اس میں نہیں، آل موسیٰ کے، آل ہارون بھی نہیں، آل ہارون کے تبرکات ہیں، وہ صندوق ہے، وہ جس کے دروازے پہ ملائکہ چھوڑ آئیں گے نا، وہی تمہارا بادشاہ۔ اور خالق فرماتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے حبیب فکر نہ کرنا اگر کوئی بندہ نہ مانے تابوت کو اور تابوت والی ساری تبرکات کو، نہ مانے، فکر نہ کرے، اس ساری کہانی میں نشانی ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ ہائے ہائے بے ایمان دا کسے تابوت نال کوئی تعلق نہیں، بے ایمان دا کسے تبرکات نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ بچ صندوق دے کی سی جی میں دسنا، حضرت موسیٰ کو جڑا سوٹی ہوندی سی نا، او دا کو ٹوٹا او دے بچ سی، پتھر دیاں تختیاں سن کچھ، تورات دے کچھ حصے سن، حضرت موسیٰ دے کپڑے سن، اللہ تھے کپڑے، حضرت ہارون دی جوتی سی۔ یہ مطلب ہے جوتیاں بھی تبرک ہوندیاں نے، کپڑے بھی تبرک ہوندے نے۔ وہ جڑے توحید پرست ساڈے مگر چڑھے رہے نا، جھوٹے دعوے دار توحید پرستی دے، انہاں کو میں پوچھنا اے قرآن ہے، یہ دی سائڈ تے دیوبندیاں تفسیر لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں صندوق تھا، اس میں تبرکات تھے، کی سنیا جائے اس میں تو آڑے کے کڑی تشریح کریں، تبرکات دی، تبرکات تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے۔ لڑائی کے وقت جو سردار ہوتا تھا وہ صندوق کو آگے آگے لے کے چلتا تھا، آگے آگے، اور پچھلی فوج حملہ کرتی تھی، اللہ اس صندوق کی وجہ سے فتح دیتا تھا۔ ہائے ہائے اللہ اس صندوق کی وجہ سے، اور کتھے ٹر گئے ہو اور وسیلے دے ہو منکرو، اور تسی تے آندے سو اللہ ہوئے، تسی تے آندے سو اللہ ہوئے تو کسے وسیلے دی لوڑ ہی نہیں، اللہ جو شارگ تو نیڑے وے، اور اللہ شارگ تو نیڑے وے تے فتح بھی اللہ دینی ہے، اور قرآن دا واسطہ ہی دس ہوئے فتح تے اللہ دینی سی، اور قادر مطلق ہے، اور اسرائیل نو بھی موت دے سکتا ہے، اور کسے دا محتاج ہے نہیں، دس فتح اللہ دیندا سی، یہ صندوق اگے کی کردا سی، اور دسدا نہیں، ایک کٹنا کو کیسٹ تے دس نا، ایک کلپ کٹنا کوئی کلپ دس نا، پہ میں علی ناصر دا جواب پہ دینا کہ صندوق کوئی نہیں سی، او دے ویچ کاکھا نہیں سی، یا او دے ویچ اللہ سی، ہوئے ہوئے جڑے ایڈے صندوق چاہ جائے وہ اللہ ہوندہ ہی نہیں۔ اندر سن موسیٰ تے ہارون دے تبرکات، لتھے کپڑے، لتھی جتی، ہاتھ دی سوٹی، کدے کدے موسیٰ تے ہارون دے، تو کدی موضوع بھی ہے جمعہ جس واسطے نہیں پڑھیا کہ جو لوگاں نو موسیٰ تے ہارون دی آل دے تبرکات دا پتہ لگ گیا نا، انہاں دے لتھے کپڑے تے جتیاں بھی تبرک ہوندے نے، تے پھر او دا کی کریں گے؟ یا نبی آکھا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔
میرے رسول دیا کپڑیاں بھی تبرک مننا پینا ہے، علی دی اولاد دیا جتیاں بھی تبرک مننا پینا ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے اے صندوق اگے ہوندا سی تے اللہ فتح دیندا سی، اے دے وچ تبرکات سن کی سن نسبتاں، کوئی سوٹی تو پھڑی ہے بچ رکھ چھڑو، کپڑے تو پائے نے بچ رکھ چھڑو، امامہ تو سرت رکھے بچ رکھ چھڑو، جتی تیری بچ رکھ دے، وہ سارا صندوق سی پر انہاں شیواں دا کدا اللہ دے پیاریاں نال جڑیاں شیواں نسبت رکھ دی، اللہ دے ہاں پیاریاں نال جڑیاں چیزاں نسبت رکھ دی، گل سوٹی دی نہیں نسبت دی، گل امامے دی نہیں نسبت دی، بولو نا گل کپڑیاں دا نہیں نسبت دی ہے نا، قرآن تو میرے ہاتھ نہیں، گل ذوالجلال دی نہیں، ہائے ہائے گل نسبت دی، ٹال تروار دی نہیں، گل نسبت دی، اسی بھی نسبت دی وجہ تو ہی کٹنے ہیں تو تم ہی کسے نسبت دی وجہ تو ہی ڈاکنا ہے۔ اوہ ہوئے مولا تو انہوں جزا دے وے، چلو یہ دا مطلب نسبت والیاں شیواں بلند ہو جاندیاں، کپڑے جتیاں حالانکہ کپڑے ذاتی طور تے کوئی نہیں کرتے، امامہ ذاتی طور تے کوئی نہیں کرتا، جتی ذاتی طور تے کوئی نہیں کرتی، تجرہ وفا بھی نال کر جائے سار اٹھاؤ جی، گھوڑے والی گل ہے کوئی نہیں، میرے کو مولوی آندا ہے حلال جانوراں دی گلاں کر دے، گاں حلال ہے، اونٹ حلال ہے، دمبا حلال ہے، دمبی حلال ہے، بکری حلال ہے، حلال چیزاں تو چلو ہوئیاں انہاں دی تے تعظیم کیتی، تے گھوڑا تے تانوں پتہ بھی یہ حرام ہے، یہ تے کھادا ہی نہیں جاندا، یہ تے گوشت ہی نہیں چلدا، وہ کو حلال جانور دی گل کرو، او دی تے تعظیم اساں کیتی، میں کہ اچھا جی قرآن پڑھیا جی جی میں کتھوں کر کے کتھوں کر کے کیوں میں اتھوں نہیں جے پڑھیا جتھے اللہ گھوڑے دی توڑ دی بھی قسم کھاتی، گھوڑا چھاڑ اللہ نہیں جانتا گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے، تینوں زیادہ پتہ لگ گیا، اللہ فرماتا والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں اور منہ سے ہانپ نکلتی، ہانپ کی قسم، پھر فرماتا فالموریات قدحا، جب پتھر پہ پیر مارتے ہیں تو نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اللہ فرماتا فالمغیرات صبحا، وہ صبح کے وقت گھاؤں میں داخل ہوتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، مجھے اس دھول کی قسم، اس گرد و غبار کی قسم جو ان کے پیروں سے اٹھتا ہے، تو کوڑے دی گل پہ کرنا ہے، اللہ تے پیر تو بھی اگے ٹر گئی، ہوئے ہوئے تو سنگور ہی نہیں فرمائے، تے پج دے نے کوڑے، یہ دا مطلب ہے اللہ دی مرضی نال کوئی پجے تے اللہ نو چنگا لگتا ہے پاویں کوڑا ہوئے، کوڑے دوڑے نے تے دوڑن دی قسم، منہ چوں نکلن والی ہانپ دی قسم، پیر چوں نکلن والی چنگاری دی قسم، پیر چوں اڈن والی دھوڑ دی قسم، کی کرنا ہے مولوی نال دے بندے دے منہ چوں سمیل آوے تے لوگ کہندے نے یار کی کرنا ہے، کوئی سویرے مسواک کر لیا کر، برش کر لیا کر، آج کل گولیاں نکلیاں نے منہ چ رکھ لیا کر، چینگا بھی رکھ لیا کر، ایک کوڑے دے منہ چوں نکلن ہوا اللہ نو چنگی کیوں لگدی ہے، کوڑا کدا سی گل جانور دی نہیں، میں پھر پیا نہ گل جانور دی نہیں، یہ جانور ہے جتے توڑ دی اللہ قسم کھاندا ہے، خبردار یہ عظیم جانور ہیں تے کوڑا ہی، یہ جنگ گاواں تے بہ کے ہوئی سی، اور جنگ بکریاں تے بہ کے ہوئی سی، گھوڑیاں تے سارے گھوڑا ہی ترجمہ کیتا ہے، گھوڑے دا ذکر کتنے ہے قرآن چ، انہاں دی جت دی اللہ قسم کھا لیندا، انہاں دی فتح دی قسم کھا لیندا، پھر مجاہدہ دی چلو مجاہد دی کھا لیندا، گھوڑے دے بھی نہیں، پیر دی توڑ دی، یہ کوئی نسبت ہی ہے میں جاپتی، نسبت ہی ہے، ترے حوالے میرے کو لیں، تبری حبیب السیر معارج النبوہ، اس دستے کی کمان علی کر رہے تھے، آج انہاں دی قسم کھا دی گئی ہے نا، اے حضرت امیر المومنین اے جنگ ذات السلاسل دی گل ہے، بڑے جی مفسرہ انکار کرتا انہاں کا دعائی رب دیئے، اے اونجی کوئی مجاہد سن اونجی، تو غور ہی نہیں فرما، علی دے منکر نو تھا نہیں لبدا، انہیں حضرت علی دا انکار کرنا سی نا، کہ علی دا کوڑا نہ نکل پایا، میں تینوں نسن تو نہ دینا، چل چھاڑ، حضرت علی دا نہیں سی، کسے مجاہد دا سی، مجاہد دا سی، اور کسے مجاہد دا، اگلی گل تو دسنی حضرت علی دا نہیں سی، اے جڑے کوڑے دی اللہ قسم کھا دی ہے، اے دس اے اللہ دی طرف جنگ لڑدا سی پیا کہ میدان چ نسدا سی پیا،
یہ تو تیرا حق بنتا نا. یہ تو آکھے گا کہ کس مجاہد دا کوڑا ہے. یہ مطلب ہے گل کرارا نال ہے, فرارا نال نہیں. اللہ فرماندہ تے کوڑے دی قسم نہیں کھاتی, مجاہد دی بھی نہیں. اللہ فرماندہ میرے پیغمبر نے آکھا سی جان لڑ. اے میرے پیغمبر دے آنکھیں لگیا, جڑا آنکھیں لگیا وہ کوڑے تو بیٹھا ہے. کوڑے دے کو پیر ہے, پیر تھلے وجہ بچوں توڑ اڈی ہے. کتھوں اللہ شروع ہوا ہے؟ توڑ دی نسبت ہے کوڑے دے پیر نال, پیر دی نسبت ہے کوڑے نال, کوڑے نو نسبت ہے مجاہد نال, مجاہد نو نسبت ہے فرمان رسول نال, فرمان رسول نو نسبت ہے محمد نال. چھویں تھاں کوڑا نسبت کھا جائے تے اللہ دی نظر باعث تکریم ہو جاندہ ہے, تے جدا محمد آپ ہی کوڑا بن جائے. مولا تو انو آباد رکھے. کیا بات ہے. حضرت عمر بن خطاب نے نسبت دیتی سی, انہاں کیا کیسی اچھی سواری ہے حسین, تیری کیسی اچھی سواری ہے. نبی نے فرمایا سواری یا نسبت دیتی ہے, سوار وڑ بھی نسبت دے. تینوں پتہ سواری کیسی ہے, تو سوچ وہ کیسا ہے جس کی میں سواری بن گیا. مولا تانوں جزا دے وے. اے نسبتاں تے نبی بھی بکھا کے گئے تے قرآن بھی پڑھیا پیا. مرضی تیری اپنی ہے. اج دی اسی تعظیم بنا کے کرنے ہیں نا, جی میں توں دمبا بنا کے اتے عید مبارک لکھ کے تے اتے کپڑا پا کے تساں گاواں تے کپڑے پہ نہیں ویکھے. کراچی جڑا 5 لاکھ دا سی, اے ماڑی گاں تے کیڑا کپڑا پاندا جو خدا دا واسطہ. او جڑا مر کے منڈی اپڑیا اس ٹگے تے کپڑا کیڑا پائے. کپڑا اودے تے پیندا جڑا سب تو مہنگا ہوے, کپڑا اودے تے پیندا جڑا سب تو مہنگا, کپڑا اودے تے پیندا جڑا سب تو مہنگا ہوے. اے ہی مہنگا شبیر دا کوڑا. مہنگا کیوں ہے؟ ساڑھے بچے نو ہی پریکھا نہیں لگتا کہ نچن والے کوڑے بوئے گئے ہوندے نے, ہوندے بھی چٹے نے, مہندی بھی لگی ہوندی ہے. ساڑھے چھوٹے 2-4 سال دے بچے نو بھی پریکھا نہیں لگتا کہ اماں میں سلام کرنی. انہوں پتہ ہوندہ ہے نچن والے سلام دے قابل نہیں. جنہوں نسبت شبیر نہ دینی ہے, پہلا گھنٹہ ذاکر نے فضائل پڑھنے نے, پھر دسنا ہے ذوالجلال سکینہ اڈیک دے سان. جدوں نسبت آنی ہے نا زہرہ دی پوتری دی تے امام حسین دی, ادو انہوں سلام کرنا ہے. اللہ دیا بندیا جانور سانو دسدا ہی نہیں, سانو نسبت دستی. جی میں دمبے دا جانور نہیں دسنا چاہیے, نسبت دسنی چاہیے. جنہیں میں دلائل دے سکتا سا میں دے دیتے. مولا تانوں جزائے خیر دے. اینو پھڑن لگے سن امام حسین نو, جدوں اتر گئے نا کوڑے تو پھڑن لگے سن ذوالجلال. عمر سادہ کیا پھڑ لو, کہنے لگا کی کرنا ہے. کہنے لگا میں سنیا تے نبی بیٹھا ہے تے تبرک واسطے رکھ لگا. نال تے بندے نے لعنت کی تھی. اس نے کہا کوڑے نو تبرک سمجھنا ہے تے جڑا سوار ہے. تاں نبی فرمایا سجے کہہ سوار بہتر. اوہ ہوئے تساں نہیں غور فرمایا یہ وقت آنا سی جدوں لوکاں سواری دی تعظیم کرنی سی, یا تعظیم دے قابل جھوٹ بولتے سن, نہ سواری دی کردے سن نہ سوار دی کردے سن. جڑا زہرہ دل نسبت تے سرکار نال ہے نا, جڑا نسبت دی تعظیم نہیں کرتا وہ جھوٹ نہ بولے. میرے عزیز دوستو, انہوں پھڑن لگے تے پھڑیا نہ گیا. انہیں 80 بندے زخمی کیتے نے, 40 مرے نے. انہیں کہا چھڑ دیو, پھڑیا نہیں جاندہ, اتے بہنا چاہتے سن. واہ سیاڑیاں, تینوں بھی پتا سی جتھے محمد دا پتر بیٹھا ہوئے اتے کسے اور نو نہیں بہن دے دا صدقے جاواں. اے تے تانگیاں کے گھوڑے جڑے ہوندے نا بابا جی, وہ اپنی گلی آوے تے مٹھے ہو جاندے نے. وہ چھانٹے ماردا تے سواریاں نے ایتھے نو کی ہویا, وہ آندا گلی ساڈا گھر ہے نا. ایڈا سیاਣਾ تے تیرا رکھیا ہے تے جنوں زہرا دانا کھوایا. میرے عزیزو بھج کے 80 بندے زخمی کیتے نے, 40 بندے پیراں تھلے دے کے مار دیتے نے. اس کہا چھڑ دیو, کردہ کی ہے کرنا اس کی سی. ایک ایک لاش نو سنگنا شروع کی. حضرت امام حسین دا سر کٹ کے لے گئے سن, لاشاں نو سنگنا شروع کیتا, سنگنا شروع کیتا, اتھے جاندا سی, اتھے جاندا سی, اتھے جاندا سی. آخر کار جتھے حضرت امام حسین دی لاش گل مبارک کٹیا, اتھوں آ کے آنجی خوشبو لئی تے گوڈی لا دیتی. دوویں گوڈیاں لا کے نا تے امام حسین دا سر والا تے گلے والا خون اس ایتھے متھے تے انج ملیا تے پھر اٹھیا تے پھر خیمے آل ٹرے. تو اینو جانور سمجھنا ہے تے کاسے تھی, یہ تے سنا لے کے آئی, تسی اجڑ گئی ہو. کہ بلا جا کے خیمیاں دے کے بھی کئیاں خیمیاں کے گیا جی, تسی حیران ہو گے. کئیاں خیمیاں کے گیا خون لا کے تے پھر حضرت بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے کے گئے, تو پھر اتھو پیچھے آ گئے. پھر حضرت قاسم دی اماں دے خیمے دے سامنے گئے,
تو پیچھے ہو گیا ادھر ٹر گیا حضرت عباس دیکھا مل گیا آج ویک کے پیچھے ہو گیا حضرت سجاد دیکھا مل گیا تو پیچھے آ گیا میرے عزیز اوتھے آ کے صرف دووے لتاں تھلے مارنیاں شروع کیتیاں جس خیمے دے اندر رباب تے سکینہ موجود جنہیں میں ٹاپاں دی آواز سنی نا ادو بی بی نے فرمایا اماں میں پہچان گئی ہوں باہر ذوالجناح آ گیا ہے آج جنہیں بی بی نے انج کر کے پلہ پردے دا ہٹایا نا آج متھے تے خون ویکھیا نا بابے دا اور جدوں ذوالجناح یار خون پہچان جاندہ بیٹی نہ پہچان دی ہوئے گی آج ویکھ کے بی بی نے ایک جملہ ہے مقدر چ لکھیا ہے بی بی فرماندی ہے پتہ مینوں لگ گیا میں اجڑ گئی ایک گل دس جدوں خنجر چلے سن پانی کسے دیتا سی کہ زہرا دیاں تیاں دے مصاحب نے میرے کو 4 منٹ باقی نے 2 جملے پڑھ کے توڑے کو اجازت رہی نا بڑی بڑی دوروں پینا آ جاندیاں نے صرف منہ ویکھن آندیاں نے نہ نال دفن ہوندیاں نے تے نہ ویر زندہ کر لیندیاں نے بندے بھی میت رکھ کے قبرستان کھلوڑیندے نے آوندی ہے پئی فون کیتا سو آوندی ہے آ رہی ہے تھوڑا وقت رہ گیا نیڑے ہی اپڑ گئی کرنا کی سو جیل مارے بولو یار منہ ویکھنا جدوں منہ ویکھنی ہے نا آ کے پہن اچھنا خون کوئی نہیں ہوندا خون لوکاں صاف کر دیتا جتھے ٹانکے لگن والے ہوندے ٹانکے لا دیتے ہوندے جتھے خون زخمی ہوئے تو زخم تے روح شو رکھ دیتا ہوندہ کفن دے وچ سوار کے رکھیا ہوندہ پھر دوبارہ بھی غسل دینا پہ کفن بدل دینے بندے خون نال پر کرتا ہے پہن دے ہوندہ نو باہر ہار پھول ہوندے نے چہرہ ہوندہ ہے توپیا ہوندہ ہے زخم چھپے ہوندے نے کافور مڑیا ہوندہ ہے پھر لوکی کھڑ کے آندے نے پہن نو نہ رو ویکھاں تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ نہیں چڑھے لوگ تسلی دیندے نے تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ چڑھے ہے زینب وہ پہن ہے جدا ویر جنت دیا نوجوانہ دسا آباد رہو پہن نو لوکی ادو منہ وکھاندے نے جدو خون چھپا لیندے نے او دے زخم لکا لیندے نے تے مزدور دی بھی پہن ہوئے نا او دے آوندیاں نہیں او دا ویر دا منہ پھولا ہی چوندا ہے جتھوں اسی رونے ہیں نا پاگل اسی کوئی نہیں تھکے بھی اسی کدی نہیں کھلا قرآن میرے سامنے 3 پہنا پتھراں چوں لب دیاں رہیاں فرما دیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت آسوار بھی سانو نظر آوے کدھر نبیاں دا ناز بھی میں حیران ہاں بابا جی یہ پتھر کیویں ہٹائے نے ہاتھ پہلا بچ گئے سن جس بی بی تے ہاتھ دھوے ایسے گردن دے نال ہی بدھے ہون پچھلے پاسے اے آنج نال ہی وچ ہی بدھے ہون گل بھی بدھا ہوئے تے ہاتھ بھی بدھے ہون ایتھے ہاتھ ہون تے کیویں پتھر ہٹاندیاں علماء نے تشریح کرن لگیاں خون دے قلم نال کیتی ہے فرماندے نے پھر بہ گئیاں نے تے بہ کے بھی نہیں سن ہٹ دے تے پھر بیبیاں دو زانوں بیٹھیاں اجی میں تشہد تے نمازی پیندن انج بندہ بہ بھی جائے تے باواں تے پھر ایتھے ہی دین یہ دسن لگیاں علماء دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ محمد دیاں چوک کے نا جی میں سجدے چ کوئی جاندہ اینا کونیاں نال پتھر ہٹائے نے تے چہرہ پھر نظر نہیں آیا جدو گردن نظر آئی ہے نا کٹی ایک مقتل جدو میں پڑھیا 9 ٹکڑے آج لائی سی جدو آنج وے کہ میری مرشد زادی نے فرمایا ایک کو گلتا سر وہ جنا نبی دیا موڑنے آتا بہندہ سر وہ میرا حسین ویر تو ہے کٹے گلے جو آواز ہے جنی پیو نال نہیں سا بول دی بڑی دیر ہو گئی ہے میرا انتظار ایسا ہون پتھر ہٹے نے کل نہیں آئے راتی نہیں آئے آج سارا دن نہیں آئے 11 دا بھی دن گزر گیا بی بی 3 وین کیتے نے سن لو تو میں نے اجازت دے دو 1 منٹ میرا باقی ہے پہلا وین بی بی فرمایا ویر میرے جیسی ہمشیر ہوئے تیرے جیسا ویر ہوئے تے قدم سارے 70 ہون اچھی تھا تے پہن ہوئے نیویں تھا تے وزیر قتل ہوئے اور لے جائے اللہ ایک باری زندگی چ لے جا سارے نو لے جا کرنا میں دعا پہ کرنا ایک باری ویکھو تے صحیح شاہی صاحب ایک باری بندہ جان ویکھن پہن کھلوتی کتھے رہی ویر کسدہ کتھے رہے جتھے لکھا ہے نا مقتل الحسین او دے اندر سرخ بتی بلدی ہے اتھے میں پترانو آندہ سا بیٹی نو بھی آندہ سا میں نو لبنا ہوئے دے اتھو لبے حرم جو نماز پڑھو حضرت عباس کو نماز پڑھو میں اتھے بیٹھا اتھو آکے میں نو لے میری بیٹی میں نو پوچھا چھوٹی سی انہوں کہنے لگی ابو اتھے کی ہوئے میں کہ بہ گئی نال لے کے کہ میں کہا ایتھو بی بی سکینہ واپس گئی ایتھو مولا آندے سن ہن ٹر جا میں نماز پڑھ لو آباد رہو بھائی اور فاصلہ 70 قدم دا ہوئے تے میں آنا چاہتی 1.5 تو 2-4 منٹ نہیں سن لگتے
تیرا خون رگاں دا بند نہ ہوندا تے میں سر تے آ کے سر رکھتی، میں تیری خنجر تھلے گردن رکھتی وے میرا چن ویر حسین، میں بھی بھین ہوا تے تو پرا ہوئے تے مجبوری کوئی نہ ہوندی تے میں کیوں رکنا سی؟ کٹے گلے چ آواز آئی میرے قتل تو وڈی مجبوری تے دس قیامت تک مومن روندے رہن۔ بی بی فرمایا جدوں میں تیرے ال آن لگی تے سجاد دے خیمے نو اگ لگی، میں بلدی اگ چو تیرا پتر بچایا، نسل رسول بچائی۔ فرمایا احسان کیتا ہی نہیں، فرمایا نہیں میں فرض ادا کیتا ہے۔ ساری رات بھی آن نہیں آیا، آواز ہوندی ہے ویر، ساری رات ویر قتل ہویا ہوئے تے بی بی نو لوکی آرام نال باندھے نے، راتی پوری رات میں یتیماں دا پہرا دے دی رہے، یتیم عباس تو بغیر ڈرتے سن۔ آج سارا دن نہیں آئی، او جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو، پتہ نہیں عشرہ محرم کی خصوصیت ہے، تھکاوٹ نہیں ہوندی، چار پڑھ کے بھی نہیں ہوندی، جی میں عشرہ گزردا ہے پتہ نہیں بی بی زینب دا عشرہ تھکا کیوں دیندہ ہے۔ میں ذاتی تجربے دی گل پہ کرنا، 10 دن قبلہ 40 مجلساں پڑھ کے تھکاوٹ نہیں ہوندی، پتہ نہیں ہو جوش و جذبہ عباس والا میرے مولا والا، کھورے کنیاں کو تھک پئیاں نے محمد دیاں تیاں کہ خدا دی قسم 11 محرم نو میرے کو ایک مجلس پڑھن لگیا پورا زور لگ جاندہ، سارا میں تھک جانا، ہون بھی میں تھکاوٹ محسوس پہ کرنا۔ میں تو انہوں کی دساں جملہ میں آخری پڑھنا، بی بی فرمان دی آج 11 محرم میں کل نڑو زیادہ اوکھی ہوئی۔ شبیر فرمان نے کل لاشاں ویکھیا نہیں، فرمایا لاشاں اور بھی ویکھ سکنیاں، آج میں اوکھی ہوئیاں، میں اندھی سب میں مر گئی ہوندی۔ فرماندے نے ویران دیاں موتاں تے موت نہ منگن والی ہے، جرت مند میری بہن، آج اوکھا کم کیڑا کیتا ہی؟ فرمایا شہادتاں تو میں برداشت کر لینی ہوں، آج سارا دن میں پرجائیاں دے ہاتھ بن دے رہی، پھر میں رول گئی جدو رباب نے ہاتھ بدھائے، میں اجڑ گئی جدو لیلا نے گھڑیاں پائیاں، اٹھ کے ویگ پیو دیاں نوہاں قید ہو گئی۔